اتنا نقل میں بھی عقل چاہیے, اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے, کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں, یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1, پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے, آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی. ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا, وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے, آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی. ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے, جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں, وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے, تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں, وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے, ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے, وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں, اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کے, وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر, ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کریں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو, یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر, یہ الیکشن کمیشن, جمہوریت کی تباہی, پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی, مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں, کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا, کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ, مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی, میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا. میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں, وہ آج جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو, وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے, یہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی, کوئی اجازت نہیں دی اس نے گیٹ سائیڈز لو. اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد. بلڈنگز نہیں کھڑی, تصویریں دیکھیں ذرا, ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی. وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے.
کیونکہ مورالٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے. جو قوم جس کی مورالٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی مورالٹی ختم ہوتی ہے, آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا, دبئی. ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیاں بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی. لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا سارے مڈل ایسٹ میں. آج اس کے ذرا حالات دیکھیں, 70% لوگ غربت سے نیچے گر گئے. کوئی کسی نے بمباری نہیں کی. ان کی کرپشن نے, کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورل سٹینڈرڈ گر جاتی ہیں, جب کرپشن آ جاتی ہے, ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو. آج وہاں غربت ہے, لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر. جو ہمارے ظلم کیا ہے, یہ امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا. وہ تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. ان کا مقصد ہماری بہتری تو نہیں تھی. وہ تو اپنے آپ کو, پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا, جو خرم دستگیر نے کہہ دیا. اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, اپنے سارے انصاف کے اداروں کے قبر کھود دیا انہوں نے. جو انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کیے ہیں, اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے. صرف وہ بھینس چور اور گاڑی چور اور وہ سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے. وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے, سیٹ اپ چاہیے. تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی تھی. نیب نے اچھے برے کام کیے, وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی. ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو. ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا تھا 3.5 سالوں میں. اس سے پہلے 18 سال میں 280 ارب روپیہ ریٹریو کیا تھا, کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا. ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے آ کے نیب ختم کر دیا. اس انٹیریئر ثناء اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی, آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے. اب وہ صرف وکٹمائز کریں گے, لوگوں کو تنگ کرے گی, استعمال کریں گے, ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے. تو یہ ادارے تو ختم ہو گئے اب. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے, ان چوروں کو اوپر بٹھا کے, اور ان چوروں کو اپنی چوری بچانے کے لیے, اب این آر او لینے کے لیے, اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن, بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا. یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے. اور آپ کے سامنے ہے کہ چلتی ہوئی, ابھی شوکت طرین نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پازیٹیو تھی پاکستان کی. انڈسٹریل گروتھ پازیٹیو تھی, ایگریکلچر, وہ بھی جمشید چیبہ نے نہیں بتایا, وہ بتانا تھا کہ ایگریکلچر گروتھ اوپر جا رہی تھی. ہر انڈیکیٹر, سروسز انڈسٹری, آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز لے کے آئے تھے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے, جس سے ملک اوپر جاتا ہے, ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی. اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے. اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا, پہلے بینکرپٹ اکانومی, اس کو سٹیبلائز کرنا, پھر کرونا آ گیا, پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا, اس سارے میں سے نیویگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے. میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا, بڑی مشکلوں سے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے, ہمارے پاس فورن ایکسچینج کمی ہے, ہمارا روپیہ, ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. یہ بالکل اس سازش کو روکے, کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر, فورن ایکسچینج پہ, جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی. اور وہی ہوا, اور وہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے. اور یہ جو 3 سال سے لگے ہوئے تھے, مہنگائی اور نااہل ہے, ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی, کیونکہ اگر کرتے تو 10 سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا, ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے. ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا. اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے, پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہے. عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے 2 مہینے میں جو ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سپر سائیکل تھا, ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ. ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے, تو ہم تو 2.5 سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں, ہم نے کیوں نہیں ایسی مہنگائی کی.
انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا کچھ یا ہمارے پہ ڈال رہے ہیں یا IMF پہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہی صرف اپنی ذات کے اوپر تھی. جو خرم دستگیر نے کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا. تو میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک جینوئن پاکستان میں ایک آ گیا ہے کراس روڈز، یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں. وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیئر ہی نکل گیا. فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اب اس ملک کو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے بچانا کیسے ہے. یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے، وہ امبیسڈر کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا، وہ مجھے پتا ہے مفتاح اسماعیل، میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں، اگر آپ نہیں کرتے تو میں شہباز کو بلا لیتا ہوں، وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. امریکن مائنڈ کو سمجھے، ان کی بڑی سمپل فلسفی ہے، دیر از نو فری لنچ. ہر چیز کی قیمت ہے، اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا. بڑا عظیم اس کا نظریہ تھا، اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بڑا عظیم نعرہ ہے، یہ خودداری کا نعرہ ہے، غیرت کا نعرہ ہے. یہ کبھی بھی یہ ایک چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ. ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر خودداری آ جاتی ہے، اس پہ غیرت آ جاتی ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو. یہ جو آپ جھکتے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا دنیا میں ذلیل کیا اب تک، جا کے جس طرح پرچیاں پکڑ کے اس کے اوباما کے سامنے بیٹھے ہوں، جس طرح پتہ نہیں وہ کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں گیا ماسٹر ہے اس کا. اور دوسری طرح وہ اچھا اوباما تو دور کی بات ہے، یہ امریکن امبیسڈر کے سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسے گرتے ہیں. تو یہ جب برٹش امبیسڈر کو کیک کھلایا جا رہا ہے اس کو کہ شاید وہ ہماری سفارش کر دے. یہ جو بے شرمی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کو دور کرتا ہے. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے سامنے اللہ کا حکم ہے، تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اب ہم ریئلائز نہیں کرتے. میں اتنی دیر سے جب بھی میں یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کبھی میں یہ دیکھتا تھا جا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں جس طرح یہ بے شرمی سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے. بالکل اس نے اسد نے صحیح بات کی. 22 کروڑ دنیا کا 5واں بڑا آبادی میں ملک ہے، نیوکلیر آرمڈ سٹیٹ ہے، ہماری ایک زبردست فوج ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے. ہماری عوام جب موقع ملتا ہے اوورسیز پاکستانی میں ایسا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایکسل کرتے ہیں. لیکن جب لیڈر یہ شہباز شریف بن جائے اور یہ سارے چور اوپر بڑھ جائے، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چوروں کو بٹھائے، فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے قوم کو اپنے بیسکس کے پر جانا پڑے گا، ہمیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے، اور اس کے لیے میری آج ساری قوم کو ہے کہ میں نے تو کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. میں نے تو جو بھی ہو جائے میں نے ان چوروں کا مقابلہ کرنا ہے. میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے، صرف اس پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر، کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو. اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان رجیم چینج سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ